اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چھٹا سبق ہم شروع کریں گے پیغمبر اسلام میں، اور اس درس کا عنوان ہے اعجاز قرآن۔ السلام علیکم۔ دیکھیں، قرآن میں اختلاف نہ ہونے کے لحاظ سے اعجاز قرآن کس اعتبار سے ہے؟ یہ قرآن کا معجزہ قرآن میں اختلاف نہ ہونے کے اعتبار سے کہنا، قرآن کے معجزہ ہونے کی ایک واضح دلیل یہ ہے کہ اس کی آیات کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود اشارہ کر کے فرماتا ہے، کیا تم لوگ قرآن کے بارے میں غور نہیں کرتے؟ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف کی کثرت ہوتی۔ یہ آیت ہے مولانا 1 نمبر کی آیت، کس کہاں سے ہے؟ سورہ نساء کی 82 نمبر کی آیت ہے مولانا۔ کس کی؟ سورہ نساء کی 82 نمبر۔ یہاں میں نکال لیتا ہوں سورہ نساء، سرچ کرتا ہوں اور دیکھیے 82 نمبر کی آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہیں۔ یہ رہی 82 مولانا۔ افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا۔ مذکورہ آیات میں لوگوں کو توجہ جانب سے نازل ہوا ہے، کیونکہ انسان کا کلام اختلاف سے خالی نہیں ہوتا۔ اگر کسی انسان کی بات ہوتی تو کیا ہوتی؟ اس میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے۔ جب پورے قرآن کی آیتوں کے درمیان چاہیے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، انسانی تعریف و تصنیف میں 2 طرح کا فرق پایا جاتا ہے، اور ان 2 میں سے کوئی ایک بھی قرآن میں دین کے مجلس 2020 میں سنیں گے، اسی میں آپ کو کافی اختلاف ملے گا۔ ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور بات کہی تو آج اسی کے برعکس کوئی بات کہہ رہا ہو۔ صحیح ہے۔ اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو ہمارے پردھان منتری کا بھاشن سن سکتے ہیں، جب وہ سی ایم تھے تو کیا تھا، آج پی ایم ہے تو ان کا بھاشن کیا ہے؟ تو کہا اللہ کے علاوہ اگر کسی اور کے ہاں سے ہوگا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پایا جائے گا۔ قرآن میں اختلافات کا نہ پایا جانا یہ دلیل ہے کہ قرآن کسی جانب سے ہے؟ خداوند عالم کی جانب سے ہے۔ پہلی قسم مولانا، یہ طرز تحریر، قلم کا استعمال، جملہ بندی، ترکیب کی کیفیت اور کسی حد تک ادبی نکات کی رعایت کی، سلاست روانی یعنی زبان کا آسان ہونا اور رواں ہونا، آسانی سے اس کو پڑھا جانا، صحت اور حسن کے اعتبار سے کسی انسان کا مکتوب کسی انسان میں لکھا ہوتا ہے تو انسان کا لکھا ہوا شروع کا اور آخر کا ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کوئی انسان خطیب بھی ہوتا ہے، اس کے الفاظ سجے سنورے ہوں، لیکن بات کے الفاظ سجے سنورے نہ ہوں، اس لیے کہ لکھنے والا ہمیشہ کرتا رہتا ہے، یعنی جو لکھ رہا ہے اس کے اندر کمال بھی پایا جاتا ہے۔
آج انسان نے گریجویشن کمپلیٹ کیا، کچھ لکھنا شروع کیا، اگر اس کو لکھنے میں 5 سال کا عرصہ ہوا تو اس نے اس پیریڈ میں کیا کر لیا؟ پوسٹ گریجویشن بھی کر لیا۔ اس کی صلاحیت ہائی اسکول لیول پہ اور انٹر لیول پہ اور گریجویشن لیول پہ تھی، کیا وہی صلاحیت اس کی پوسٹ گریجویٹ ایم اے لیول پہ بھی رہے گی؟ الگ ہو جائے گی، اس کی رائے تبدیل ہو جائے گی۔ قرآن ایسا نہیں ہے، شروع سے لے کے آخر تک اس کی بات کیا ہے؟ ایک ہے۔ جتنا زیادہ لکھے گا اتنا ہی ماہر اور فنکار ہوگا، نتیجہ یہ ہوگا کہ روز بروز ادبی حسن و چاشنی پر مشتمل ہوتی جائے گی، کیونکہ انسانی طبیعت کے تقاضے رونما ہونے والے حالات ہیں۔ یعنی جب کوئی کتاب لکھنے والا کتاب لکھتا ہے تو اس کا معاشرہ سماج کس طرح کی فکر رکھتا ہے، اس کا بھی اثر اس کے اوپر ہوتا ہے۔ صحیح ہے۔ انسان صحت و بیماری، خوشی و افسوس، چستی و سستی، کامیابی اور ناکامی کے احساس نیز خود اعتماد، آج انسان مریض ہے، تو کچھ تحریر کر رہا ہے تو اس تحریر میں وہ بات نہیں ہوگی جو صحت مندی کے عالم میں لکھا ہوگا۔ وہ اگر ایک دن اس کی فکر ہمہ جہت ہے، کیا کل بھی ہمہ جہت رہے گی؟ انسان کی فکر خصوصاً 2020 کے بعد ایسی ہے کہ اس کو مختلف ذہن میں اس کے چکر، نگیٹو تھاٹس، اسی لیے لاک ڈاؤن کے بعد سے بھی دیکھیں گے کہ سائیکولوجی کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں۔ کیوں؟ نگیٹو تھاٹس، مشکلات لوگوں کی بڑھ چکی۔ ظاہر ہے یہ تمام کی تمام باتیں شخصیت انسانی پر کیا ہوتی ہیں؟ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ناکامی کے احساس نیز خود اعتماد اور احساس ایسے حالات پورے تالیفی دور میں ایک مؤلف کو پیش آتے ہیں۔ اگر آپ کسی کتاب کے وقت کی مختلف فصلیں حسن و خوبی کے اعتبار سے یکساں نہیں ہیں، بلکہ اس کے مختلف حصوں میں نمایاں فرق محسوس ہوگا، جس کی وجہ کاتب کے اندرونی حالات ہیں۔ ایسا صرف قرآن کریم میں ہے کہ اس میں معمولی اختلاف بھی نہیں پایا جاتا، نہ آغاز بیست کے سورہ آخر میں نازل ہونے گانا ہے، اور نہ ہی آیتوں اور سوروں کے درمیان کوئی معمولی فرق ہے۔ بھائی قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، میں ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شروع میں سورہ نازل ہوا بلکہ ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جو اب سلاست و روانی پائی جا رہی ہے وہی آخری سورے میں سلاست و روانی پائی جا رہی ہے، جبکہ قرآن کریم 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا رسول اکرم پر، وہ بھی مختلف زمان و مکان میں نازل ہوا ہے۔ زمان و مکان یعنی الگ الگ زمانے، یعنی کبھی جنگ ہو رہی ہے، کبھی رسول صلی، صحیح ہے۔ قرآن کے وقت کے دقت حالات بھی مختلف تھے، پھر کلام کے حسن، سوروں کی زیبائی یعنی خوبصورتی، بلکہ مختلف حصوں میں فرق بھی آپ کو، جیسے سورہ ہم سے شروع کریں گے سورہ ناس تک جائیں گے تو آپ کو کہیں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اٹپٹا آپ کو کچھ لگنے والا نہیں ہے کہ کہیں پڑھیں گے تو آپ کو کیا لگے گا؟ الگ سا محسوس ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا نزول مسلمانوں کی کمی و زیادتی، مشکلات کی زیادتی، سکون و اطمینان، تنگ دستی و خوشحالی، جنگ و صلح، کامیابی و شکست، سرور و رنج، لیکن پھر بھی نازل شدہ آیات کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم میں دیکھیے جنگ احد کہ جس میں جناب حمزہ شہید ہوئے تھے، صحیح ہے، مسلمان چھوڑ کر رسول کو تنہا بھاگ گئے تھے، رسول اسلام زخمی ہو گئے تھے، کچھ لوگ تھے اس میں مولا کائنات تھے کہ جنہوں نے رسول کا دفاع کیا تھا، کچھ لوگ پہاڑ پہ چڑھے گئے، کچھ لوگ مدینے بھاگ گئے،
اس کے باوجود جو قرآن کی آیتیں ان مشکل حالات میں نازل ہوئی ہیں، رسول اکرم شعب ابی طالب میں رہ کے 3 سال تک سختیاں برداشت کر رہے ہیں، پیڑ کے پتے کھانے پر مجبور ہیں، یا رسول کی شادی خدیجہ کے پاس ہے، رسول اس کو راہ خدا میں خرچ کر رہے ہیں، اس وقت کی آیات ہیں، یا رسول امن و سکون کی حالت میں جب مدینے کے اندر رہ رہے ہیں، قیام پذیر ہیں، اس وقت کی آیات، کہا ان تمام آیتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن جناب حمزہ پہ گریے کا حکم دے رہے ہیں رسول اسلام، اور جو قرآن کی آیتیں ہیں ان میں کسی طرح کا کوئی رد و بدل نظر نہیں آتا۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے، جہاں تک کمال طے کرنے کا کوئی گزار نہیں۔ طے کرنے کا معاملہ ہے مولانا کہ جیسے اگر کوئی مثال کے طور پر ایک مضمون لکھنے کے لیے مضمون دوں 8ویں امام کی حکومت پر طائرانہ نظر، 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی کل ولادت باسعادت ہے 11 ذی الحج 11 ذی قعدہ، کہا ان کی ولادت پہ ان کے جو ہے ولایت اور امامت پہ ایک طائرانہ نظر ڈالیے۔ ایک آپ لکھیں گے اس پر مضمون 8ویں امام کا، ایک آپ سے بڑی کلاس لکھے، ایک اس سے بڑی کلاس لکھے، ایک سب سے بڑی کلاس لکھے، ایک استاد لکھے، کیا تینوں کا مضمون ایک جیسا ہوتا چلا جائے گا؟ تب کیا رسول کا علم ویسا تھا جیسا لاسٹ میں تھا؟ بھائی انسان تجربے کے ساتھ سیکھتا ہے کہ نہیں سیکھتا ہے؟ رسول کو اللہ نے علم دیا، لیکن رسول کے جو ذاتی دنیاوی جو بیست کی ابتدا میں تھا اور جو آپ کے آخری عمر میں ہے، کیا دونوں یکساں ہوگا؟ بھائی تجربات مختلف ہیں۔ جب آپ مبعوث پر رسالت ہوئے ہیں عمر 40 ہے، جب آپ اس دنیا سے گئے ہیں عمر 63 سال ہے، جب آپ مبعوث ہوئے ہیں مکے میں تھے، اب سفر کر کے کہاں آ گئے؟ مدینے میں آ گئے۔ مدینے میں مختلف جنگ صحیح کیوں؟ کیونکہ ابھی ذہن ہمارا مصروف ہے۔ قرآن رسول اسلام جنگیں بھی لڑ رہے ہیں، تقریباً 83 جنگیں ہیں مولانا، غزوہ سریہ کو ملا کے کتنی ہیں؟ 83 کے باوجود قرآن کریم میں کسی طرح کا کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر انسان کا کلام ہوگا تو اس کے ساتھ کیا ہوتا رہے گا؟ تبدیل ہوتا رہے گا۔ ممکن ہے کہ یاسین حسین نے 2022 میں کچھ اور کہا ہو، 2024 میں اپنی ہی بات کی کاٹ کر رہے ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں، ہمارا اور وقت ایک جیسا نہیں ہوتا، انسان غلطیوں کا پتلا ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن کیا قرآن کریم میں ایسا کچھ ہے؟ نہیں۔ اور قرآن کا اس 23 سالہ عرصے میں نازل ہونا، اس میں کسی طرح کی تبدیلی کا نہ ہونا، بھائی ان کے ابا کی شاعری لے لیں، ان کے ابا جو جوانی میں شاعری کرتے تھے اس کے مطالب پر غور کر لیجئے، ان کے ابا جو آج شاعری کرتے ہیں ان کے مطالب پر غور کر لیجئے، کیا برابر ملے گا؟ عام انسان کا کلام ایک لمبے عرصے میں کبھی ایک جیسا نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن کریم رسول کی زندگی میں 23 سالہ زندگی میں نازل ہوا، اور اول سے آخر تک قرآن کی سلاست میں، روانی میں، معنی میں، فصاحت و بلاغت میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورہ الحمد زیادہ مضبوط ہو اور سورہ ناس کمزور ہو گیا ہو، یا سورہ ناس میں زیادہ حسن پایا جا رہا اور سورہ الحمد میں نہ پایا جا رہا۔ صحیح ہے، سب کیا ہے؟ سب کا حسن، سب کی بلاغت، سب کی سلاست کیا ہے؟ یکساں ہے۔ کہ دوسری قسم جو انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے کہ دوسرا اختلاف کتاب میں ضد مطالب کا، جانتے مولانا کیا ہوتا ہے؟ نہیں، ضد مطالب ہوتا ہے کہ ایک انسان مثال کے طور پر 14 میں مودی کا ہو سکتا ہے بھگت رہا ہو،
2024 میں مودی کا کیا ہو گیا ہو، مخالف ہو گیا ہو، تو 14 سے 24 میں اس کی رائے میں کیا ہو گئی، تبدیلی واقع ہو گئی۔ آیا قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جو ایک دوسرے کی کاٹ کر رہی ہوں، ابتدائی رسالت میں رسول کے کچھ اور آیات نازل ہوئی ہو، بعد میں کچھ اور نازل ہو گئی ہو؟ کہا ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کتاب میں ضد مطالب کا وجود ہے، صحیح ہے۔ عام کتابوں میں ضد مطالب پائے جائیں گے، ابتدائی کتاب میں ہو سکتا ہے مصنف نے کچھ اور کہا ہو، بعد میں کچھ اور کہا ہو، لیکن قرآن میں اس طرح کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، جو انشاءاللہ ہم لوگ کل جاننے کی کوشش کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔